تو راستے وعدے کر دیے تینوں، اب تعین ہم نے کرنا۔ تو سابقون بڑا اونچا درجہ ہے۔ ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ واقعہ لوگوں کے سامنے پڑھی اور کچھ درس دیا، مختصر معنی بیان کیا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اصحاب الیمین میں سے نہ بنوں بلکہ سابقون میں سے ہوں، یہ میری چاہت ہے، میرا شمار قیامت کے دن بس سابقون میں ہو، اللہ کے مقربین میں۔ جناب عبداللہ رو پڑے، فرمایا کہ ہا ہن رجل یتمنی ان لا یبعث بعد الموت، اللہ یبعث بعد الموت، کہ تمہاری یہ حرص ہے، یہ خواہش ہے، اور یہاں ایک شخص موجود ہے اس کی خواہش یہ ہے، اتنا اللہ کا خوف اس پر طاری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا ہی نہ جائے۔ اشارہ اپنی طرف کیا، اپنی طرف اشارہ کیا۔ اس قدر اللہ کا خوف، فکر آخرت، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اٹھایا ہی نہ جاؤں تاکہ حساب و کتاب نہ ہو۔ حساب کا معاملہ بہت ہی خطرناک، کیسے قابل برداشت ہوگا؟ ہر انسان کو ان تینوں جماعتوں کی وضاحت آ گئی، کچھ ان کے مرتبے اور مقام کی وضاحت آئے گی، ان کے انجام کی وضاحت آئے گی، تو پھر اب طے کرنا ہے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو، کن لوگوں میں شامل ہو۔ تو سب سے بڑی اور مقدس جماعت سابقون کی۔ تو سابقون میں کیا ہے؟ اپنے اندر سبقت کا شوق پیدا کرو، آگے بڑھنے کا، آگے نکلنے کا، آگے بڑھنے کی کوشش کروں، پیچھے نہ رہ جاؤں۔ وہ حبیب نامی ایک عالم اور زاہد نوجوان، ان کی والدہ اس کو رات کو ان کو اٹھایا کرتی، یہاں رجب نے ذکر کیا جوامع الکلم میں، سو رہے ہوتے رات کو، جوانی کی عمر، نیند غالب آ جاتی، تو ان کی والدہ ان کو اٹھاتی تہجد کے ٹائم میں کہ بیٹا اٹھو اٹھو، تیاری کرو، اور ساتھ یہ کہتی کہ جو صالحین تھے ان کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، میں اور تو پیچھے رہ گئے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، جو صالحین ہیں کب کے اٹھے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ چکے، دعائیں کر چکے، استغفار کر چکے، تو اور میں پیچھے رہ گئے۔ اٹھو، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، صالحین کے قافلے میں۔ سلف صالحین کی یہ فکر، ان کی تگ و دو، تو سابقون سبقت کا شرف جن کے پاس ہے، قیامت کے دن وہ سابقون میں سے ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔